زاہد بھائی نے مجھے اسپین سے کال کی اور مجھ سے کہنے لگے کافی دنوں سے قاری صاحب میں آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن آپ سے رابطہ نہیں ہو رہا اور میں نے آپ کا نمبر لیا ہے اور اس کے بعد اب آپ سے میرا رابطہ ہو رہا ہے۔ تو وہ کال میں مجھے کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں کہ 3 دنوں سے مسلسل میں ایک خواب دیکھ رہا ہوں، اس سے متعلق آپ سے پوچھنا ہے اور آپ کو آگاہ کرنا ہے۔ زاہد بھائی بتاتے ہیں کہ میں تہجد کے لیے اٹھا اور تہجد کی نماز پڑھی اور اس کے بعد میں سو گیا۔ تو سونے کے بعد میں خواب میں دیکھتا ہوں پیارے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ساتھ ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ پیارے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں سبز رنگ کا جھنڈا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں لال رنگ کا سرخ رنگ کا جھنڈا ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لشکر ہے جن کے ہاتھوں میں بھی سبز رنگ کا جھنڈا ہے۔ اور اس خواب میں پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں مسلمانوں کی حفاظت کرو، اور وہ کہتے ہیں اس خواب میں میں دیکھتا ہوں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور حضرت علی کو بھی دیکھ رہا ہوں اور ان کے قدم چوم رہا ہوں، اور جو میرے بھائی ہیں میں ان کو کہتا ہوں تو وہ میرے بھائی کہتے ہیں مجھے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ رہے ہیں اور نہ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نظر آ رہے ہیں، کیونکہ میں اپنے بھائی کو بھی کہتا ہوں آپ ان کے قدم چومیں۔ تو زاہد بھائی نے یہ پیغام مجھے پہنچایا کال پر، اور مجھے ایک واٹس ایپ کے اندر انہوں نے ویڈیو پیغام بھی دیا اور مجھ سے کال بھی کی اور اس کی تعبیر بھی پوچھی۔ تو اب اس خواب کی 4 تعبیرات ہیں، یعنی اس خواب کے 4 حصے ہیں جو زاہد بھائی کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ زاہد بھائی نے کہا تھا میرے اس پیغام کو عام کریں اور اس کی تعبیر بھی بتائیں۔ تو اس خواب کا پہلا حصہ یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص یعنی زاہد بھائی اللہ رب العزت آپ سے دین کی جد و جہد میں کوئی حصہ ضرور لیں گے اور دین کی تعلیم میں اللہ رب العزت آپ سے کوئی کام ضرور لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پہلا حصہ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا حصہ اس میں یہ ہے کہ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ تمام امت مسلمہ متحد ہو جائے، تمام مسلمان ایک ہو جائیں، جیسے اس وقت موجودہ حالات میں آپ دیکھ رہے ہیں کفار ایک طرف ہیں اور مسلمان حصوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ تو اس خواب میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے تمام مسلمان متحد ہو جائیں اور ایک ہو جائیں۔ تیسرا حصہ اس خواب کا یہ ہے کہ تمام مسلمان اپنے مقدسات کی حفاظت کریں، مثلا مکہ، مدینہ، بیت المقدس۔ جیسے ہم جانتے ہیں فلسطین میں بھی اسرائیل اس وقت بمباری کر رہا ہے، شام میں، غزہ میں، یہ بیت المقدس کو لینے کی خاطر۔ تو اس خواب کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ اس خواب میں یہ بھی بتایا گیا ہے مسلمان متحد ہو کر اپنے تمام مقدسات کی حفاظت کریں۔ چوتھا حصہ اس خواب کا یہ ہے کہ جو خواب دیکھنے والا شخص ہے اگر وہ دیندار ہے تو وہ دین میں اور محنت کرے، اپنے رب اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرے، صحابہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اور اگر وہ دین میں کمزور ہے تو توبہ استغفار کرے اور دین میں بڑھنے کی کوشش کرے، نماز، روزہ، اللہ کو راضی کرنا، اس کے رسول کو راضی کرنے کی طرف توجہ کرے اور ان کی ناراضگی سے بچے۔ تو یہ خواب کے 4 حصے تھے جو زاہد بھائی نے مجھے خواب بیان کیا اور مجھ سے کہا کہ میرے خواب کو عام کیجئے، آپ آگے بیان کریں۔ تو زاہد بھائی آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے، اور اس ویڈیو کے آخر میں ہم نے زاہد بھائی کا وہ پیغام بھی لگا دیا ہے جس میں وہ اپنے خواب کو بیان کر رہے ہیں، اس کو بھی آپ غور سے سنیے، توجہ سے سنیے اور اس میں دیکھیے کہ زاہد بھائی کیا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ان کے خواب کی تعبیر تھی جو زاہد بھائی نے مجھے بتائی، اور وہ کہہ رہے ہیں میں مسلسل
तहज्जुद की नमाज के बाद 3 दिन ये ख्वाब देख रहा हूँ। तो इस ख्वाब में जो असल बात है उसकी तरफ तमाम उम्मत मुस्लिमा को फ़िक्र करने की ज़रूरत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मुसलमानों को इत्तिहाद और इत्तफाक नसीब फरमाए और अपने मुक़द्दसात की हिफाजत की भी तौफीक अता फरमाए कुफार के मुकाबले में, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानों को फ़तह और नुसरत भी अदा फरमाए। अब हम जायद भाई का पैगाम आपके सामने पेश करते हैं, आप वो गौर से सुनिए और उसे शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम कारी हबीबुल्ला साहब, मैं अपनी तरफों ਤੁਹਾਨੂੰ एक पैगाम देना चाहना वा। ਅੱਜ 3 दिन हो चले ने, मैं बहुत परेशान हाँ। सोने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा मैं जियारत कर रहा उन्होंने 3 दिन तो। सुबह तैयत का टाइम होंगे, मैं तैयत पढ़ना, तैयत पढ़न तो बाद मैं जो सौना वा तो मैंने उस टाइम जियारत शुरू हो जाती है। मैं उन्होंने कदमी डेगना वा, उन्होंने कदम मुबारक चुमना वा। मेरा भरा है अज़हर हुसैन चीमा, वो मैंने बार बार पूछता सोने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैनू नहीं नज़र आ रहा है। मैं उन्होंने आख्या कदम मुबारक चुमो, कदम वो चुमते हैं तो मैनू आते हैं मैनू समझ नहीं लगती, सोने नबी पाक मैनू नहीं नज़र आते है। सोने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं उन्होंने कदम मुबारक चुमे ने, उन्होंने हत्थ में सबज रंग का झंडा है। वो बार बार यही पैगाम देंगे ने, यह मुल्क जड़ा नहीं है साड़ी सऊदी अरब की हिफाजत ता फरमाएदा, साढ़े मुसलमानों की हिफाजत ता फरमाएदा। सोने मौला अली मुश्किल कुशा सरकार काले रंग का लिबास पाया तो सुरख कलर का उन्होंने कोल झंडा है। पिछे जड़े घोड़ियां ते सवार ने उन्होंने कोल सबज रंग के झंडे ने। सोने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार यही कह रहे हैं, यह मुल्क साड़ी हिफाजत ता फरमाएदा, यह साड़ा मुल्क साड़ी हिफाजत ता फरमाएदा। मैनू उन्हें अगों यह पैगाम दिता है, सबज रंग के कपड़े पहनो, तुसी सबज रंग दी शर्टां पाओ, सबज रंग दे भाई मैं शर्ट पाई है, सबज रंग की शर्ट पाओ। तो बार बार यही पैगाम दे रहे हैं, कहते हैं साढ़े मुल्क की हिफाजत तुहां फरमानी है, साढ़े मुल्क की हिफाजत तुहां फरमानी है। सोने मौला अली मुश्किल कुशा सरकार हत्थ विच लश्कर पड़िया उन्होंने, तो पिछे जिन्ने भी घोड़ियां के बंदे सवार ने लश्कर तो सारिया को सबज रंग के झंडे ने, तो मौला अली मुश्किल कुशा के कोल सुसलार रंग का झंडा है। तो वो बार बार सारे यही कह रहे हैं। तो सोहना मेरे कमरे दे विच नूर ही नूर हो गया। कमरे दे विच 3 दिन हो चले ने, मैं बहुत परेशान था। मैं इटली दे विच रह के ते मैं पैगाम पाकिस्तान, पिंड मेरा खिवेवाली, तहसील वजीराबाद, ज़िला गुजरांवाला, गाँव खिवेवाली, हाफिज़ हबीबुल्ला साहब नूं मैं पैगाम देना वा पिया। मैनू अज 3 दिन तो बहुत मसला बनया, मैं 3 दिन तो जियारत कर रहा वां तो मैनू समझ नहीं लगती भी मेरे नाल हुंदा की है पिया। तो बार बार यह ही मैनू जियारत हुंदी है, यह ही अगों हुंदा है साडे मुल्क की हिफाजत ता फरमाना, साडे मुल्क की हिफाजत ता फरमाना। एक वाहद मुल्क है वे सबज झंडिया उन्हें हथ फड़िया, बस यही इशारा करते हैं सबज झंडा, सबज झंडा। ये साडे मुल्क की, साडे मुसलमानों की यह हिफाजत ता फरमाए। मैं अपनी कौम ने अगे यही अर्ज़ करना चाहता हूँ। मैं अपने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को यही अर्ज़ करना चाहता हूँ, हमारे सऊदी अरब की हिफाजत ता फरमाना, साढ़े मुसलमानों तो कभी पीछे नहीं हटना, साढ़े मुसलमानों की हिफाजत फरमाना। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक आर्मी को मेरी तरफ से सलाम।